الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم روزے کے مسائل کے حوالے سے سنیں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا، چونکہ یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ ایک مسلمان پر اگر روزہ فرض ہوتا ہے تو اس کو روزے کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہیں، یعنی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے کن سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ارشاد فرمایا ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مسلمان پر نماز فرض ہوتی ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا، اگر مسلمان پر روزہ فرض ہوتا ہے تو روزے کے مسائل جو ہیں وہ سیکھنا، یعنی جس طرح اس کو اسلام کی جو بھی اس پر چیز فرض ہوتی ہے اس کے بارے میں معلومات سیکھنا اس پر فرض ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم روزے کے حوالے سے کچھ مسائل سنیں گے۔ سب سے پہلا سوال، کیا قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ یعنی الٹی آتی ہے تو آیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ الٹی آ جاتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قے کی دو صورتیں ہیں جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دو صورتیں ہیں، نمبر ایک، روزہ یاد ہونے کے باوجود قے کی، مثلا انگلی وغیرہ حلق میں ڈال کر قے کی، خود بخود کرتا ہے اور وہ قے منہ بر ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود کرتا ہے کہ منہ بر ہے، منہ بر کسے کہتے ہیں؟ منہ بر کہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو بغیر تکلف کے روکا نہ جا سکے تو وہ منہ بر کہ ہے۔ تو اگر خود بخود کہ آتی ہے، منہ بر ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بغیر اختیار کے منہ بر کہ آئی، یعنی خود نہیں اس نے کی، ویسے آ گئی طبعا، تو اگر اس میں ایک چنے یا اس سے زیادہ مقدار واپس حلق میں جاتی ہے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی ان کے علاوہ دیگر صورتیں جو ہیں ان میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ دو صورتیں ہیں جن میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اگلا سوال، اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو آیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ بالغ حضرات کو ہو جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو ہے اگر احتلام ہوتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بعض اوقات عوام میں غلط مشہور بھی ہوتا ہے کہ احتلام سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال، کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ ایک بڑا اہم سوال ہے، عوام میں اس کا بعض اوقات غلط بھی مشہور ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب چاہے وہ مسواک دن میں کی جائے، دوپہر میں کی جائے یا شام کے وقت، جب بھی کی جائے روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ جب بھی کریں گے روزہ اپنے حال پر باقی رہے گا۔ اچھا، مسواک کا حکم تو یہ تھا، آیا ٹوتھ پیسٹ اور منجر وغیرہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ضرورت صحیحہ کے بغیر ٹوتھ پیسٹ اور منجر وغیرہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اگر ضرورت ہے ہی نہیں، ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کے منہ سے اگر بدبو آ رہی ہے تو اب تو اس کو کرنا ضروری ہے کہ بدبو کی حالت میں اس کو مسجد میں جانا بھی جائز نہیں ہے، اب وہ اس کو اجازت ہوگی ٹوتھ پیسٹ اور منجر وغیرہ کرنے کی۔ لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولا ہے، ناپسند کیا ہے علماء نے اس کو۔ اور اگر اس ٹوتھ پیسٹ یا منجر کا کوئی جز حلق کے نیچے چلا جاتا ہے تو اب روزہ ٹوٹے گا۔ اگر حلق میں نہیں جاتا، احتیاط کے ساتھ کرنا ہے کہ حلق میں اس کا کوئی جز ٹوتھ پیسٹ کا یا منجر وغیرہ کا نہ جائے، اگر جاتا ہے تو اس حالت میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم مسواک کریں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک بڑا ہی اہم فائدہ کہ جو مسواک کی عادت بناتا ہے اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی عادت بنانی چاہیے اور مسواک ہی کرنی چاہیے۔ اچھا، اگر روزے کی حالت میں کوئی تیل لگاتا ہے سر میں یا جسم میں تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا آسان قاعدہ یہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ جسم کے اندر اگر کسی روٹ کے ذریعے جاتی ہے، راستے کے ذریعے، باقاعدہ راستہ ہے، تب روزہ ٹوٹے گا۔
تیل اگرچہ جسم میں جاتا ہے، سر میں لگانے سے، دماغ میں یا جسم میں لگانے سے جسم میں جاتا ہے، لیکن وہ روٹ کے ذریعے نہیں بلکہ مسام کے ذریعے جاتا ہے. تو روٹ کے ذریعے جائے اگر کوئی چیز جسم کے اندر تب روزہ ٹوٹے گا، اگر مسام کے ذریعے جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو لہٰذا تیل لگانے سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، سرما لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو سرما لگا سکتے ہیں آنکھوں میں، بہرحال کاجل نہیں لگا سکتے. کاجل کا حکم اور ہے، سرمے کا حکم اور ہے. سرما لگانے کی اجازت ہے لیکن کاجل نہیں لگا سکتے. اچھا، اگلا سوال، کیا انجیکشن اور ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹے گا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے. بعض اوقات ایسی صورتحال آ جاتی ہے روزے کی حالت میں کہ انجیکشن لگوانا پڑتا ہے یا ڈرپ لگوانی پڑتی ہے، تو آیا لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قوی اور مضبوط دلائل کی روشنی میں انجیکشن اور ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جو قوی دلائل ہیں علماء نے ارشاد فرمائے وہ یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ ڈرپ لگوائے چاہے انجیکشن لگوائے، لیکن ضرورت کے تحت ہی لگوانا چاہیے. اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر بچنا ہی چاہیے. بہرحال اگر کوئی لگواتا ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، سگریٹ، حقہ یا پان وغیرہ کھانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ پان کا تو ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اجزاء جو ہیں وہ حلق میں چلے جاتے ہیں. تو سگریٹ اور حقہ یہ بھی پینے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، اگلا سوال جو ہے یہ بعض اوقات عوام میں غلط مشہور بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اذان فجر تک سحری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ایک عوام میں مشہور ہوتا ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے ہم سحری کرتے رہیں. اذان ہو جائے گی مکمل تو تب سحری کا وقت ختم ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اذان جو ہے یہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اگر اذان شروع ہو گئی تو اذان شروع ہونے سے پہلے ہم نے جب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، وقت دیکھ کر جو علماء نے ارشاد فرمایا کیلنڈروں پر معتبر جو ہیں ان سے دیکھ کر ہم نے اپنی سحری کو ختم کرنا ہے. اذان کا اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اذان ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی عین جب وقت ختم ہو رہا ہے اسی وقت شروع ہو سکتا ہے وہ اذان دینے والا کسی کام چلا گیا ہو، بعد میں اس نے شروع کی ہو اور ٹائم پہلے کا کافی دیر ختم ہو چکا ہو. تو اس لیے سحری کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے. اذان کا تعلق جو اذان ویسے ہے نماز کے لیے، وہ روزہ ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے اذان کا اعتبار نہیں کرنا، سحری وقت ختم ہونے کا اعتبار کیا جائے گا. اچھا، روزے کی حالت میں بعض اوقات بندے کو بلغم آ جاتی ہے اور تھوک وغیرہ بھی آتی ہے. تو تھوک کو نگلنے سے یا بلغم نگلنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہو ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر منہ میں ہے، تھوک منہ میں آ جاتا ہے، بلغم بھی آ جاتی ہے. اگر منہ کے اندر ہی ہے تو اندر حلق میں لے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ منہ سے باہر مثلا ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈال لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے ویسے کہ کوئی اپنا تھوک لے کر ہاتھ میں پھر اس کو چاٹے. یہ تو ویسے بھی ایک اس کو ناپسند کیا جاتا ہے طبعاً بھی. تو بہرحال اگر اندر ہے منہ کے تھوک اور بلغم وغیرہ تو اس کو حلق میں لے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، کیا روزے کی حالت میں خوشبو سونگنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ خوشبو سونگنے ہیں بعض کا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ خوشبو چاہے مایع ہو یعنی لیکوڈ شیپ میں یا ٹھوس حالت میں، اس کو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو بعض کا یہ بھی غلط ہوتا ہے عوام میں کہ آیا اس طرح روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، بعض ٹوٹنے کا کہہ دیتے ہیں. تو مسئلہ صحیح یہی ہے کہ خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگلا سوال، اگر بتی کا دھواں یا منہ یا ناک کے ذریعے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ یہ پہلا ایک سوال تھا، خود بخود سونگی ہے اس نے خوشبو، لیکوڈ یا ٹھوس. اب یہ ہے کہ اگر بتی سلگ رہی ہے تو وہ سونگنے سے اندر چلی گئی ناک یا منہ کے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے اگر کسی جگہ یا کمرے میں اگر بتی سلگ رہی ہو اور اس کا دھواں منہ یا ناک کے ذریعے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. خود بخود چلا جاتا ہے، دھواں آ رہا تھا خوشبو والا، وہ اندر چلا گیا تو اب روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. البتہ ایک صورت ہے، اگر منہ یا ناک کو اگر بتی کے قریب جا کر اس کا دھواں خود کھینچا، خود اپنا فعل پایا گیا، اس میں خود اس کے قریب گیا
اور دھواں اپنے منہ کے ساتھ یا ناک کے ساتھ اندر کھینچا اور روزہ بھی یاد ہے کہ میں روزہ دار ہوں، اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی کسی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھویں کی دھونی اس طرح نہیں کہ اس کے دھویں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا، حالانکہ روزہ دار ہونا بھی یاد تھا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی خود بخود ٹریفک بات کا اس طرح، یعنی دھواں خود اگر قصدن لے کر جاتا ہے اندر کسی بھی چیز کا، چاہے وہ خوشبودار چیز ہے یا غیر خوشبودار چیز ہے، اگر خود بخود قصدن لے کر جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، کیا غیبت، چگلی اور جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، غیبت کرنی نہیں چاہیے، جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، اور اس کے علاوہ گالی گلوچ جو ہے جس سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا، یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو آیا روزے پر کچھ اثر پڑے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غیبت کرنے، گالی گلوچ دینے اور جھوٹ بولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر یہ کام گناہ ہے اور ان سے روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو اصل مقصد تھا روزے کا، نورانیت، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے روزہ بہرحال نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہمیں ان باتوں سے بچنا ہے کہ یہ گناہ کے کام ہیں۔ اچھا، اگلا سوال جو ہے یہ کہ اگر دانتوں سے خون نکل آئے تو کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے اور اس میں یعنی پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ آیا پتہ نہیں اب روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، کوئی کسی طرح کہتا ہے، کوئی کسی طرح کہتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ دانتوں سے اگر خون نکل کر حلق کے نیچے آ گیا، حلق سے اتر گیا، اب روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون آیا اور حلق کے نیچے آ گیا تو اب روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر حلق کے نیچے نہ آیا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ اگلا سوال، حجامہ لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ پچھنے وغیرہ لگوائے جاتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حجامہ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال، کیا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ بعض اوقات ڈراپس وغیرہ بھی ڈالے جاتے ہیں، یہ حاجت پڑ جاتی ہے آنکھوں میں ڈالنے کی، تو آیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آنکھ میں دوا وغیرہ ڈالی روزے کی حالت میں، روزہ دار ہونا بھی یاد ہے، تو اس صورت میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ قاعدہ اصل میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر جسم میں روٹ کے ذریعے اندر جاتی ہے، کسی راستے کے ذریعے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب جو ہے میڈیکل نے تحقیق یہ کی ہے کہ آنکھ اور حلق کے درمیان یہ روٹ ہے، راستہ ہے ایک باقاعدہ۔ بعض اوقات آپ محسوس بھی کرتے ہوں گے کہ آنکھ میں کوئی چیز ڈالی تو حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ میڈیکل نے یہ تحقیق اب کی ہے کہ آنکھ اور حلق کے درمیان ایک روٹ ہے، تو روٹ ہونے کی وجہ سے جب دوائی ڈالی تو وہ جائے گا جسم میں، تو اس وجہ سے دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح قصدن آنکھوں میں پانی ڈالنا، اس سے بھی علماء نے یعنی منع فرمایا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی قصدن جان بوجھ کر اس کو یاد بھی ہے کہ میرا روزہ ہے، پھر وہ پانی ڈالتا ہے آنکھوں میں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ دے گا۔ ہاں، وضو وغیرہ کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو اب اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بچنا مشکل ہے کہ کوئی غسل کرے، وضو کرے اور اس صورت میں اس کی آنکھوں میں پانی بھی نہ جائے، تو مشکل ہونے کی وجہ سے اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر وضو یا غسل کی صورت میں آنکھوں میں پانی جاتا ہے۔ لیکن اگر خود ڈالتا ہے تو پھر ٹوٹ جائے گا، اس سے بچنا چاہیے۔